السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ بدبخت ناول، اس قلم عرشی نور، قسط نمبر 23۔ کیا ہوا اسد کو؟ اسد کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا اسد کا ایکسیڈنٹ؟ رتابہ کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے کھڑا ہونے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ نہیں آنٹی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ رتابہ تو پاگل سی ہونے لگی۔ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے، چلو میرے ساتھ۔ رتابہ کو اسد کا سن کر کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ ننگے پاؤں ہی چل پڑی، مسز ہمدانی کے ساتھ آئی سی یو ہاسپٹل تک پہنچ کر وہ بھاگتے ہوئے آئی سی یو تک پہنچی، جہاں ہمدانی سر پہلے سے ہی موجود تھے۔ رتابہ ہانپتی کانپتی ہوئی ہمدانی سے پوچھنے لگی، کہاں ہے اسد؟ کیسا ہے اب وہ اس کی سانسوں سے سانسیں نہیں مل رہی تھیں، اس کی سانسوں سے سانسیں نہیں مل رہی تھیں۔ آنسو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ ہمدانی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو جائے گا وہ بیٹا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ رتابہ کو تو اب گلے لگانے والا بھی کوئی نہیں تھا جہاں، نہ نرگس، نہ نمل، نہ اسد خود۔ بہت بری کیفیت میں تھی وہ خود بھی۔ انکل، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں ایک بار۔ اس کا آپریشن ہو رہا ہے بیٹا، ڈاکٹرز نہیں جانے دیں گے اندر۔ آپریشن کس چیز کا؟ بیٹا، روڈ کراس کرتے ہوئے اسی کنٹینر نے ہٹ کیا تھا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور شاید ایک ٹانگ اور بازو بھی۔ رتابہ نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں انکل، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے میں نے اپنے رب کے حوالے کیا تھا۔ میرا رب کیسے اسے اتنی تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ مجھے دیکھنے دینا، کیا پتہ وہ اسد نہ ہو۔ مسز ہمدانی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، پر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ بس روتے ہوئے اس نے ایک ہی ضد ٹھانی ہوئی تھی کہ اس نے اسد کو دیکھنا ہے۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بہت کوشش کی وہاں موجود دوسرے ڈاکٹرز نے بھی اسے بہلانے کی، پر اس نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ اسد کو دیکھنا ہے ایک بار۔ وہ ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو رحم آیا اس پر، وہ اسے آپریشن کے فوراً بعد اندر لے کر آیا۔ کافی زیادہ زخمی تھا اسد، سر پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا۔ 2 پسلیاں ٹوٹی تھیں جن کا آپریشن ہوا تھا۔ دائیں ٹانگ کی ایک ہڈی فریکچر ہوئی تھی۔ اسد کی ناک میں نلکی لگی ہوئی تھی سانس لینے کے لیے۔ رتابہ اس سے زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ اے میرے خدا، اب کون سا امتحان باقی ہے میری بدبختی کا؟ اسے زارا کی بات یاد آئی۔ بہت بختوں والی ہے یہ، اس کے قدموں کے ساتھ ہمارے یہاں خوش بختی آئی ہے۔ پھر اس اماں کی بات، اللہ کی رحمت ہو تو تمہارے ہوتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم جہاں جاؤ گی اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جاؤ گی۔ اے میرے رب، کہاں ہے تیری رحمت جو میرے ساتھ تھی؟ پھر اس دیوی کی باتیں یاد آئیں۔ بدبخت ہے تو، منحوس ہے، جہاں بھی جائے گی اپنی منحوسیت کی لپیٹ میں لے لے گی سب کو۔ جہنم جلی۔ اسد کی حالت دیکھ کر وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ کیا واقعی وہ میری بدبختی کا شکار ہوا تھا، یا اسے میری معافی نہ کرنے کی سزا ملی ہے؟ لیکن میں نے اسی وقت اسد کو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی سزا اسد کو ہی کیوں ملی؟ باقی سب کیوں مکافات کی قید سے رہا پھر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ میں نے آج تک مکافات عمل بھی نہیں چاہا کہ کوئی میری سزاوار رہے۔ تو کیا اسد پر میری منحوسیت کا سایہ پڑا تھا؟ وہ گھٹی گھٹی سانسوں سے رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کو کہا، لیکن اسد کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ اسے نرس نے زبردستی باہر نکالا۔ مسز ہمدانی نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ بیٹا ہمت کرو، ایسا کرو گی تو اسد کو کون سنبھالے گا؟ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اس کی جان بچ گئی ہے، ورنہ جس روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں کسی کا بچنا ناممکن ہے۔ بہت ہیوی ٹریفک ہوتا ہے۔ اللہ نصیب کرے اس سے اس کی جوانی، ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم صبر سے کام لو۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی، کیسے کر لوں صبر، اب نہیں کر سکتی۔ وہ اذیت خود پر سہ سکتی تھی، لیکن اسد کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ رتابہ کے لندن جاتے ہی پہلی فلائٹ سے وہ لاہور آ گئی تھی، اور یہاں آ کر ایک ہی بار اس کی بات ہوئی تھی رتابہ سے۔ نرگس کا دل بہت اداس تھا۔ مسلسل وہ کالز کر رہی تھی، اسد کا فون بن جا رہا تھا اور رتابہ فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے عجیب سا دھڑکا لگا، بہت فکر مند ہو رہی تھی وہ رتابہ اور اسد کے لیے، کہ نہ جانے اسد کیسے
پیش آئے گا اس کے ساتھ اب، اور رتابہ کا کیا حال ہوگا؟ علی اور مایا کا نمبر بھی نہیں تھا اس کے پاس، ہمدانی صاحب کا نمبر بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ نمل ماں کو اس طرح پریشان دیکھ کر سمجھانے لگی، امی کچھ نہیں ہوا ہوگا، سب خیریت ہوگی، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ نہیں نمل، میری پریشانی بلا وجہ کی نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ نرگس رک پڑی، امی کیا ہو گیا ہے یار آپ کو؟ جاذب بھی اٹھ کر باہر آ گیا، امی جان کیا ہوا ہے؟ جاذب بیٹا میرا دل بہت پریشان ہے، کسی طرح بھی ممکن ہے تو اسد اور رتابہ سے میری بات کراؤ۔ جاذب نے اتنا سر اپنے سینے سے لگایا، کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ تو ہم سب کو حوصلہ دیتی ہیں، پھر اچانک یہ سب؟ نرگس بہت بے چین تھی، میرے بچے ٹھیک نہیں جاذب، کچھ ہوا ضرور ہے۔ نمل نے شاہ جی کو کال میں لائی اور اسے کہا کہ وہ اسد کے گھر جا کر علی سے ان کی بات کروائے۔ شاہ جی کراچی میں ہی تھا، کچھ گھنٹوں بعد وہ وہاں موجود تھا۔ علی اور مایا گھر میں نہیں تھی۔ چوکیدار سے علی کا نمبر لے کر اس نے نمل کو بھیجا۔ نمل نے اسی وقت علی کو کال کی اور اسد کا پوچھا، سب خیریت ہوگی؟ آپ سب کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میں ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ نمل نرگس کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہوئی کہ ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ اس کی ماں اس قدر بے چین تھی۔ نمل کچھ دیر بعد بار بار علی کا نمبر ڈائل کرتی جو بزی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں علی کا فون آ گیا۔ نمل سے فون جاذب نے لے لیا اور جو خبر علی نے اسے دی وہ سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ نرگس اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ جاذب خاموش تھا۔ نمل نے اس کی طرف دیکھ کر اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے آرام سے نرگس کو گلے سے لگایا، بتاؤ تو مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی اسد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نرگس کا دل بند ہونے لگا۔ جاذب نے بڑی مشکلوں سے نرگس کو سنبھالا، ٹھیک ہے امی، وہ اسے کچھ نہیں ہوا، بس ٹانگ اور بازو فریکچر ہوا ہے، میری بات کراؤ اسد سے، میرا بچہ میری جان کتنی تکلیف میں ہوگا، میری رتابہ بھی اکیلی ہے وہاں، میرے جانے کا کچھ کرو۔ جاذب، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔ نمل اور جاذب نے پہلی بار نرگس کو اتنا مچلتے ہوئے دیکھا تھا، کس طرح وہ سب کو حوصلہ اور اعتماد بنتی تھی۔ آج جب بات اس کی اولاد پر آئی تو وہ خود برداشت نہ کر سکی۔ اسد میں جان تھی نرگس کی، وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شاہ جی کا فون آیا، وہ بھی اسد کا سن کر کافی پریشان ہوا۔ اس کا ویزا بنا ہوا تھا، اس نے جلدی سے اپنا پاسپورٹ ٹکٹس ریڈی کیے۔ علی سے مسز ہمدانی کا نمبر لے کر جاذب نے رتابہ سے بات کروائی، وہ بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ نرگس مزید بے چین ہو گئی۔ اسد اب تک بے ہوش تھا، رتابہ کی حالت ناقابل دید تھی۔ اسد کو ہوش آ چکا تھا، رتابہ اجڑے چمن کی طرح اس کے سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے دیکھ کر اسد کے آنسو کن پٹیوں پر بہنے لگے۔ اس کی سوچوں میں وہ گم تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اپنے ہوش میں آنے پر اسے سارا منظر یاد آیا کہ کس طرح اسے ٹرالے نے مار کر ہوا میں اچھال کر زمین پر پٹکا تھا۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی اور ایک طرف رتابہ کا چہرہ تھا، خون سے لت پت تھا وہ، کوئی اپنا کوئی شناسا چہرہ نہ تھا اس کے قریب۔ وہ روڈ پر پڑا درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس کے منہ سے خون کی پیک نکلی تھی اور آخری بار رتابہ کا نام، پھر وہ اپنی تکلیف نہ سہتا ہوا ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اور اب ہوش میں آنے کے بعد رتابہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین ہوا کہ وہ موت کی وادیوں سے پلٹ کر آیا تھا۔ رتابہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، اس نے لمحہ بھی نہ لگایا تھا ہاتھ تھامنے میں۔ ابھی وہ بول نہیں پا رہی تھی، نہ اسد کے سینے پر سر رکھ کر سکتی تھی، خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اسد کے لب کھلے، ٹھیک ہوں میں اب، وہ بہت مشکل سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہا تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا تھا نا، اس لیے شاید رب نے ایک بار اور جینے کی مہلت دے دی۔ کہ رتابہ نے روتے ہوئے اسد کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، بس کچھ نہ کہیں پلیز۔ اسد نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا، اب بھی نہیں بولنے دو گی؟ نہیں، آپ ٹھیک ہو جائے پہلے، پھر جتنا چاہے بول لیتا، لیکن ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اسد کا سانس پھولنے لگا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تم تو اللہ کی رحمت ہو نا۔ رتابہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، وہ کیا سن رہی تھی اسد کے منہ سے؟ کیا یہ وہی اسد تھا جو کل تک اسے کچرے کا ڈھیر سمجھتا تھا اور آج اسی زبان سے وہ اسے اللہ کی رحمت کہہ رہا تھا؟ اسد پھر بولا، مجھ سے دور مت ہونا ایک پل بھی۔ وہ آنسو پوچھتی بچوں کی طرح ناؤ میں سر ہلانے لگی، نہیں ہوں گی دور، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ نرگس اسد سے بات کر کے بھی سکون میں نہیں تھی، اس کی ممتا اسے دیکھنے کے لیے، اس کے باہوں میں لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسود بھی اسد کے ساتھ تھا۔ شاہ جی جب
شاہ جی بھی لندن پہنچ چکے تھے۔ وہ بنا آرام کیے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں ہمدانی صاحب کو دیکھ کر چونک گیا کہ وہ مایا کے پاپا تھے۔ اس نے اپنا رویہ نارمل رکھا۔ رتابہ شاہ جی کو یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ شاہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان نہ ہو بہن، میں ہوں یہاں عزت کے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو۔ مایا کے آنے تک عزت گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ ہمدانی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے تھے کہ رتابہ اکیلی تھی۔ مایا بھی پہنچ چکی تھی۔ عزت کو اس طرح دیکھ کر وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہ جی اور رتابہ سامنے ہی تھے۔ عزت کا آپریشن ہوا تھا۔ اس نے مایا کو پیچھے کیا۔ وہ رو رو کر اس سے گلے شکوے کرنے لگی۔ پھر اپنے بابا کا بھی خوب گلا کیا عزت سے۔ اس کے بابا کی ہارٹ سرجری بھی اس سے چھپا کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ بگڑتی اس بات پر، لیکن عزت کی حالت دیکھ کر صبر کر گئی۔ شاہ جی کی موجودگی کا احساس اس سے بعد میں ہوا۔ آپ یہاں؟ جی، لیکن کب اور کیسے؟ 2 دن ہوئے ہیں۔ لیکن میرے گھر؟ جی، چھوٹا بھائی ہے عزت میرا، اسی کے ساتھ ہوں اب۔ نرگس کے لندن آنے کا انتظام شاہ جی کرنے لگے تھے، لیکن عزت نے منع کر دیا کہ وہ ٹانگ کا پلاسٹر کھلتے ہی پاکستان جائے گا۔ اسود بھی روز ہی چکر لگاتا تھا۔ عزت سب کے بے انتہا کیئر سے کافی جلدی بہتر ہونے لگا تھا۔ نرگس کو اب شاہ جی اور اسود کا سن کر کچھ ڈھارس ملی تھی۔ رتابہ کو تو وقت ہی نہ ملتا۔ کبھی عزت کے پاس اسود ہوتا، کبھی شاہ جی اور زیادہ تر مایا۔ عزت کے دائیں ہاتھ اور دائیں ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا تھا۔ وہ بنا سہارے نہ چل سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا۔ 10 دن شاہ جی وہاں ٹھہرا، پھر واپس پاکستان آ گیا اور پاکستان آتے ہی سیدھا نرگس کے پاس پہنچا۔ نرگس شاہ جی کو دیکھ کر کافی مطمئن ہوئی، کیونکہ شاہ جی نے اچھی خاصی تسلی دی تھی اور وہ روز عزت سے بات بھی کرتی تھی۔ شاہ جی نے اسے گھر کے بڑے بیٹے ہونے کا عملی ثبوت دیا تھا۔ جاذب بہت خوش تھا شاہ جی کے اس وقت میں ساتھ دینے پر۔ مایا کو عزت کے ساتھ ساتھ آفس بھی دیکھنا پڑا۔ وہ آفس کے سارے معاملات لے کر رات گئے عزت کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوتی۔ رتابہ ان دونوں کا منہ دیکھتے دیکھتے سو جاتی تھی۔ مایا کے کمرے سے جانے پر وہ اس کی نیند خراب نہیں کرتا تھا کہ شاہ جی کے جانے کے بعد وہ سارا دن بچوں کی طرح اسے سنبھالتی تھی۔ مایا نے بھی عزت کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن عزت اس کے اتنا قریب آنے سے اریٹیٹ ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر اسے ٹوک بھی دیتا تھا، لیکن مایا پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ مسز ہمدانی یہ بات اپنی بیٹی میں نوٹ کر چکی تھی کہ وہ اصل میں بہت زیادہ انوالو ہونے لگی تھی۔ ماں تھی، اس کی چال سے بھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ان کے گھر میں عزت 2 ہفتے بڑی مشکل سے رکا، پھر اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں آ کر اسے کچھ سکون اور تنہائی میسر آئی تھی، اور اسود روزانہ چکر لگاتا تھا۔ ساری ٹریٹمنٹ، ساری میڈیسن وہ کچھ کی خود کر رہا تھا۔ سرجیکل سرجن تھا وہ خود بھی۔ رتابہ اسد کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی اور اکثر کھلاتے کھلاتے رو پڑتی کہ اسد کی اس طرح وقتی معذوری میں بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جب اسد کے قریب آتی اس کا دل اس کے پہلو میں مچلنے لگتا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے آپ پر جبر کرتا ہوا صبر کرتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اب اسے اپنی ذات سے کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مایا یہاں بھی روز چلی آتی تھی۔ 1-2 بار اسد نے اسے اگنور بھی کیا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اسد اس کی دوستی یا محبت سے خائف نہیں تھا، بلکہ اس کے جنون سے ڈرتا تھا، جو اسے اس کی آنکھوں میں ہر بار دکھائی دیتا تھا۔ اسد حیران تھا اس کے اس جنون پر کہ اس نے تو کبھی کوئی آس، کوئی امید، حتیٰ کہ اسے کبھی پیار محبت کی بات بھی نہیں کی تھی، پھر کیوں وہ اس کی اتنی دیوانی ہوتی جا رہی تھی؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسد شادی شدہ ہے اور رتابہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، پھر بھی وہ کیوں اپنی ایک طرفہ محبت میں اتنی بڑھتی چلی جا رہی تھی؟ اسد کو رتابہ کی بھی بہت فکر تھی۔ آج پھر وہ ان دونوں کے بیچ رات گئے تک موجود تھی۔ رتابہ دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج وہ اس سے بات کیے بنا نہ رہ سکا۔ مایا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا سب؟ اس نے جان بنتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس متعلق بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کیا کہنا چاہ رہے ہو، کھل کر کہو یار۔ اسد کو غصہ آ رہا تھا اس پر۔ کیوں میرے اتنے قریب آنے کی کوشش کرتی ہو؟ کیوں میرا قریب آنا تمہیں برا لگتا ہے؟ ظاہر ہے یار، تم جس انداز میں میری طرف بڑھ رہی ہو وہ سب ٹھیک نہیں۔ کیا سب ٹھیک نہیں؟ میری دوستی، میری محبت، میری کیئر، یا میں؟ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ یار، دوستی تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری محبت افورڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مجھے تم کر نہیں سکتے ہو محبت، تم کر نہیں سکتے ہو۔ تم مجھے محبت کرنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ اسد
میں پورے اعتماد کے ساتھ مسکرا کر دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہلاتے ہوئے بولی، تم نہیں سمجھ سکتے مجھے نا میری محبت کو، میں تو تمہارے خواب بھی کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ کانفیڈنٹ اسد اس کا کانفیڈنٹ دیکھ کر بولا، مایا تم خود کو مسلسل دھوکے میں رکھے ہوئے ہو، باہر نکلو اپنے اس فریب سے، میری نظر میں ایک اچھی دوست کے علاوہ تم اور کچھ نہیں۔ یار میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، میرے وہ جذبات ہرگز نہیں جو تمہارے دل پہ ہے میرے لیے۔ وہ ڈرائی سے مسکرائی، تم مجھے دوست سمجھتے ہو نا، یہی کافی ہے۔ وہ کیسے سمجھاتا اسے سرخری لڑکی کو۔ یار ایک بات میری دھیان میں رکھو، تم میرے اتنے قریب آنے کی کوشش میں مجھے خود سے اتنی ہی دور کر رہی ہو۔ یار کیسی بات ہو تم، اتنے بزدل کہ اس لڑکی کی محبت سے گھبرا رہے ہو۔ تمہارے معاملے میں میں بزدل ہی اچھا، کیونکہ تم یہ بھول جاتی ہو کہ تم عورت ذات ہو اور دوستی کی حدوں کو توڑتی ہوئی تم نے جتنا آگے جانے کی کوشش کر رہی ہو اتنا ہی پچھتاؤ گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک اچھی دوست کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ، اپنے لیے یک طرفہ محبت کے عذاب نہ پالو۔ مایا آگے کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھنے لگی۔ تم جس کے پروں پر اڑنا چاہتے ہو اس کے پر میں نے نہ کانٹے پہ رٹا پایا نہیں، جلد ہی تم پہ میرے قدموں پر واپس آؤ گے۔ کہاں کھو گئی؟ اسد نے چٹکی بجا کر اسے سوچوں سے باہر لایا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا، کچھ دیر بعد پرس اٹھا کر چل پڑی۔ اسد کے سر میں درد کر گئی تھی وہ۔ اس نے رتابہ کو آواز دی، وہ مایا کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے اسد کے بلانے پر اندر آئی۔ یار میرا سر دبا دو پلیز۔ جی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ سردی بہت زیادہ تھی، اس کے گرم گرم ہاتھ اسد کی روح تک کو پرسکون کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر میں سو گیا اور رتابہ سر دباتے ہوئے وہیں سو گئی۔ اسد کی آنکھ کھلی رات کو تو وہ سردی میں خود میں سمٹی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسد نے ایک ہاتھ سے آہستہ سے اس پر کمبل ڈالا۔ آج کافی عرصے بعد وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سوئی تھی۔ اسد کا دل چاہا وہ اسی طرح اس کے قریب رہے اور یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ اسد کو باہر لے کر گیا تھا اپنا سہارا دے کر، سارا دن وہ بیڈ پر لیٹا رہتا تھا۔ آج باہر نکلا تو اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ یار ایک بات تو بتا، کیا تو نے رتابہ کو قبول کر لیا ہے؟ وہ ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، قبول تو اسے نکاح کے وقت کیا تھا، لیکن دل نے اب قبول کیا ہے۔ اسد کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ شکر ہے یار، اللہ پاک کا اس نے تیرے دل پہ اس معصوم کے لیے رحم ڈالا ہے۔ نہیں یار، صرف رحم نہیں محبت بھی ڈال دی ہے۔ ویسے یار تو نے زیادتیاں بھی بہت کی تھی اس کے ساتھ، مجھے تو اب بھی اس کے وہ زخم نہیں بھولے جو تو نے لیے تھے۔ تیرا رویہ دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا وہ تیرے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے گی، لیکن اس کی مجبوری نے اسے تیرا ہر ستم سہنے پر بھی مجبور کیے رکھا۔ اسد سر جھکا کر اداسی سے بولا، بس یار وہ وقت نہ یاد کروا۔ تیرا ایکسیڈنٹ کا سن کر مجھے ایک ہی دھڑکا لگا تھا کہ رتابہ کا صبر نہ پڑ گیا ہو تجھ پر، لیکن تیرا رویہ دیکھ کر مطمئن ہوا کہ یہ محض حادثہ ہے ایک۔ نہیں یار، شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرا مکافات ہی ہے۔ چل خیر ہے یار، جیسے بھی صحیح تجھے اس کا احساس ہوا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ انسان میں انسانیت کا دوسرا نام ہی احساس ہے۔ ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی، اسد کے زخم درد کر رہے تھے۔ اب اسد اسے سہارا دے کر گھر واپس لے آیا۔ اسد کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا رتابہ سست سی تھی۔ اس نے محض شک کے بنا اس کا چیک اپ کروایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں تو نہیں بننے والی، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ پریگننٹ نہیں تھی، بس ذرا ویکنس تھی۔ اسد کی دانت کا پلاسٹر کھل چکا تھا، لیکن بازو اور ہاتھ کا ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے آفس جانا سٹارٹ کر دیا تھا، آج پہلا دن تھا۔ وہ کافی تھک کر واپس آیا، مایا اس کے ساتھ ہی تھی۔ کچھ دیر وہ رکی، اسد کے لیے خود کافی بنائی، رتابہ کو بھی اس نے کافی کی، پھر کچھ دیر بعد اپنے گھر چلی گئی۔ اسد سونے کے لیے لگا تو اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو رتابہ پاؤں پکڑے کچن میں بیٹھی ہوئی تھی، گر گئی تھی وہ۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، یار کیسے گر گئی تم؟ خیال سے نہیں چل سکتی، بس اچانک چکر سا آ گیا تو گر گئی، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ گھٹنے پر لگی ہے۔ اسد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اٹھنے میں مدد کی، لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی اور نہ ٹھیک سے بیلنس کر پا رہی تھی اپنا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، نیند میں ہو کیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسد نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟
جی طبیعت ٹھیک ہے، تو پھر چکرا کر گری کیوں ہو تم؟ شاید نیند بہت آ رہی ہے اس لیے۔ ٹھیک ہے، ابھی سو جاؤ، کل اسود کے ساتھ ہاسپٹل چلتے ہیں، تم بھی چیک اپ کروا لینا۔ نیند سے جھولے کھا رہی تھی، سو جاؤ۔ اصل نے اس پر کمبل ڈالا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سو گئی۔ اصل نے ہیٹر تیز کیا تاکہ روم کا ٹمپریچر بیلنس ہو، کیونکہ رتابہ یہاں کی ٹھنڈ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اصل صبح اٹھا تو وہ سو رہی تھی اور پورا دن اس سے سو کر گزارا تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حسن نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ پہلی بار وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی۔ ہمدانی صاحب اوپن ہارٹ سرجری کے بعد آفس جانے کے قابل نہیں رہے تھے، دن بدن ان کی صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ کراچی بھی علی کے ساتھ 2 فیکٹریاں نہیں سنبھال پا رہا تھا، یہاں بھی بزنس دیکھنے والا فی الحال کوئی نہ تھا۔ اسد کو کچھ دن مزید رکنا پڑ گیا۔ علی نے مایا کو پاکستان بلوایا، لیکن لندن کی فلائٹس بھی کچھ دن سے معطل تھی موسم کی خرابی سے، کیونکہ لگاتار 3 دن سے برف باری ہو رہی تھی۔ ہر طرف ہر منزل سے برف کی چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن آج کچھ امن تھا۔ اسد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہا تھا، مایا کا دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں۔ موسم کچھ نارمل دیکھ کر وہ اسد کی طرف آ گئی، لیکن اسے سویا ہوا نہ جگایا۔ رتابہ کو کچھ سامان اور گروسری لینی تھی، اس کے ہاتھ میں لسٹ دیکھ کر مایا نے اسے مارکیٹ ساتھ لے جانے کا کہا۔ رتابہ نے اسد کو جگایا، وہ نیند میں بولا، کیا ہوا؟ میں مایا کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں۔ اچھا یار چلی جاؤ نا، مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ وہ پیر سے ابو تک کمبل اوڑھے سو گیا۔ رتابہ نے شال اوڑھی اور نکل پڑی مایا کے ساتھ۔ ابھی وہ سامان لے ہی رہی تھی کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کچھ سامان لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ مایا نے بھی کچھ خریداری کی۔ مایا نے کوئی بھی بات نہ کی، اس سے بس آتے ہوئے گانے سنتی رہی۔ واپسی میں گاڑی بار بار رک رہی تھی۔ مایا نے بڑی مشکل سے گھر کے راستے تک گاڑی پہنچائی۔ سردی بہت زیادہ تھی اور رتابہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ مایا نے اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دی، اس نے پانی پیا اور ہلکی بارش کا منظر دیکھتی رہی۔ ساتھ میں اسے اسد کی بھی فکر تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی گاڑی رکی ہوئی تھی، بیٹھ بیٹھ کر وہ تھک گئی تھی۔ مایا نے اسے پیدل گھر جانے کا مشورہ دیا اور خود ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ اور مایا کی بات سن کر کپڑے پاتی ہوئی گاڑی سے باہر آئی اور شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے پیدل تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف آنے لگی۔ اس پر پھر فنون کی ستاری ہو رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر مایا نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلی گئی وہاں سے۔ گاڑی خراب ہونے کا محض بہانہ کیا تھا اس نے، اور پانی میں سے نشاور ڈرگ دی تھی۔ ایسا وہ ایک بار پہلے بھی کر چکی تھی، جب رتابہ چکرا کر کچن میں گئی تھی۔ مایا کو رتابہ سے اسد کی وجہ سے شدید نفرت تھی، وہ اسے کسی بھی طرح اذیت دینا چاہتی تھی، اور آج جو حرکت کی اس نے محض اسد کے لیے، دل میں اس کا شک پھر سے پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اب جان چکی تھی کہ اسد رتابہ کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ اب بدلا وہ رتابہ کو اذیت پہنچا کر لینا چاہتی تھی، اور اسد کو بھی ذہنی ٹینشن دینا چاہتی تھی کہ وہ پھر سے اس پر غصہ ہو اور اسے مارے پیٹے۔ رتابہ کو چلتے ہوئے ایسا لگا کہ وہ گر کر ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے وہ گھر کے دروازے پہ پہنچی اور ڈور بیل بجائی۔ مایا نے جاتے ہوئے ڈور بیل کا سوئچ آف کر دیا تھا۔ اسد سویا ہوا تھا۔ رتابہ نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ دروازہ بجایا، لیکن اسے ہاتھوں میں بھی جان نہ رہی، برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہی تھی وہ۔ اس نے پھر سے کوشش کی دروازہ بجانے کی، لیکن چکرا کر دروازے پر ہی بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کپل نے اسے دیکھا، وہ اس کے پاس ہے، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا تو اسد کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا تو باہر رتابہ کو عورت اٹھانے کی کوشش کرتی، ہیلو میم، ہیلو۔ اسد نے جلدی سے رتابہ کو دیکھا، وہ انگلش میں سے بات کرنے لگے کہ اس کی ڈور بیل بھی نہیں بج رہی تھی۔ اسد نے ان کا شکریہ ادا کر دیا کہ جلدی سے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ اسد اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، اس کی نیلی شال اتاری اس نے۔ رتابہ رتابہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے مایا کو فون لگایا، وہ صاف مکر گئی کہ اسے نہیں پتا، وہ تو اسے گھر کے سامنے اتار کر گئی تھی۔ اسد پریشان ہو گیا تھا، اسے ہوا کیا ہے؟ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ اسے ایک بار پھر وہ منظر یاد آیا جب اسے وہ فیکٹری میں طوفانی رات میں بھول آیا تھا۔ اسد سمجھا شاید وہ سردی کی وجہ سے پھر سے بے ہوش ہوئی ہے، لیکن وہ یہ جان نہ سکا کہ مایا نے اسے نشاور ڈرگ دی تھی۔ اسد نے اس کی حالت دیکھ کر اب کی بار جب رتابہ کو باہوں میں لیا تو اس کی محبت اور قربت میں اس کا وجود پگھلتا گیا، اور وہ اس کے آوازوں پر چھانے لگی تو خود سے کیے سارے عہد وہ توڑ بیٹھا۔ یہاں لندن کی کمپنی کے لیے اسد نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد ہمدانی صاحب سے مشورہ کر کے چیئرمین کی سیٹ کے لیے مسٹر جاوید کو چوز کیا۔ اب اسد کے لیے ریلیکس ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان جا سکتا ہے۔
مایا کو کچھ دن ٹھہرنا پڑ گیا۔ خیرتانی صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اسد روتابہ کو لیے سیدھا پاکستان آیا۔ اس کے یہاں آتے ہی نرگس، نمل اور زیان کو لیے کراچی آ گئی۔ روتابہ نمل کے ساتھ کافی خوش تھی۔ نمل بھی اب اسد کا رویہ دیکھ کر مطمئن تھی، لیکن مایا کا دھڑکا اس کے دل سے نہ نکلا۔ کچھ دن وہ وہیں رکی۔ علی نمل کو بھی اچھا لگا۔ علی زیان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ آخری 2 دن جازب بھی گیا کراچی میں۔ نمل اور نرگس ان کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ شاہ جی کو اسد کا علم ہوا تو وہ بھی اس کا حال احوال پوچھنے اس کے گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں اچانک اس کی گاڑی کے آگے کوئی لڑکی آ گئی۔ اس نے فوراً بریک لگائی، گاڑی سے باہر آیا۔ سوری بیگم، کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس لڑکی نے سر اٹھا کر شاہ جی کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کافی خوبصورت اور جواب تھا وہ۔ اس نے کھڑے ہو کر خود کو جھاڑا۔ آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں گے؟ جی ضرور، آپ ایڈریس بتا دیں، میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ گاڑی میں شاہ جی کے ساتھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جی نے اس سے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ مسکرا کر بڑے دل فریب انداز میں بولی، جہاں آپ لے چلیں۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب آپ کا؟ اب اتنے بھی نہ سمجھ نہیں۔ شاہ جی پھر بولا، ریلی میں نہیں سمجھا، پلیز ایڈریس بتا دیں اپنا۔ وہ گھیر پر ہاتھ رکھے شاہ جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے لے چلیں جہاں آپ کا دل چاہے۔ شاہ جی کو اب سمجھ آئی وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ شاہ جی نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میڈم، میں تو قبرستان جا رہا ہوں، چلنا ہے تو ساتھ تو بولے۔ قبرستان کا سن کر وہ گھبرائی۔ میرا مطلب ہے کسی ہوٹل یا فارم ہاؤس۔ شاہ جی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ میم، آپ جو سمجھ رہی ہیں نا، میں ویسا نہیں۔ وہ حیرت سے شاہ جی کو دیکھنے لگی۔ اس کا ظاہری حلیہ اور کپڑی دیکھ کر شاہ جی بولا، دیکھنے میں لگ رہا ہے شریف گھرانے کی ہوں۔ وہ نظریں شاہ جی پر ٹکا کر بولی، میرا کوئی گھر نہیں، نام پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ وہ گہری سانس لے کر سیٹ سے سر ٹکائے بولی، جو کام ہے وہی نام ہے، وحشیہ۔ شاہ جی اس کے جواب پر دانت پیس کر رہ گئے۔ کون کرواتا ہے تم سے یہ سب؟ کو بڑے دھڑلے سے بولی، پیٹ کو بھرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں۔ ضروری ہے کہ تم خود کو بیچ کر ہی اپنا پیٹ بھرو؟ اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دہاڑی دار مزدور کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ اپنی تنخواہ پر تن، من اور پیٹ کی ضرورت ایک ساتھ پوری کر سکے؟ کیوں اتنا مشکل بھی نہیں؟ ہزاروں عورتیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے کما کر پوری فیملی کو پال رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا سوال بہت گہرا تھا۔ شاہ جی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے ٹوک دیا، آپ بھی کچھ کرنا نہیں تو پلیز بھاشن بھی مت دیں۔ آپ کے بھاشن سے میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی، مجھے اگلے اسٹاپ پر اتار دیں۔ ایسا نہیں اتاروں گا۔ عموم پر ہاتھ رکھ کر بڑے اسٹائل سے ہنسی۔ آ گئے نا لائن پر، میں جانتی تھی۔ ویسے کتنے پیسے لیتی ہو؟ گھنٹوں کے حساب سے لیتی ہوں۔ اچھا، پوری رات کے کیا لوگی؟ اس نے شاہ جی کی بات سن کر ہاتھ جھاڑے۔ دیکھنے میں تو تم بھی شریف لگ رہے ہو، لیکن ہو نہیں۔ شاہ جی کو ہنسی آ گئی اس کی باتوں پر۔ کیا دے سکتی ہو؟ جتنا تم کہو۔ کیا دے سکتے ہو؟ جتنا تم کہو، اس سے دگنا۔ اس لڑکی نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ صبح کب تک فارغ کرو گے مجھے؟ 9 بجے تک۔ اوہ، یعنی 12 گھنٹے۔ شاہ جی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر میں کہوں کہ حساب لاکھوں میں ہوا تو؟ شاہ جی نے بڑے والہانہ انداز میں بولا، دے دوں گا۔ ہنستی آنکھوں سے بولی، چلو پھر جاری، دیر کس بات کی ہے؟ شاہ جی کے ہونٹوں پر بڑی دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ شاہ جی نے اس کے نازک اور گورے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالی اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ اب تمہارا اصلی نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ وہ شاہ جی کے ہاتھ پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر بولی، بندیا۔ جاری ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مانو رنی کو، اللہ حافظ۔